فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت اذان اور اقامت سے متعلق جن مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کا اگلا موضوع ہے اذان کے جواب سے متعلق جواب کیسے دیں، یا جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں، کس کس طرح سے جواب دینا ہے، کیا کہنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جو آدمی مؤذن کی آواز سنے، اسی طریقے سے اقامت کے سلسلے میں بھی اہل علم نے انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو اقامت کہنے والے کی آواز سنے، اس کو چاہیے کہ وہ دھیمی آواز میں سری طور پر اس کا متابعہ کرے، اس کا جواب دے۔ جو سن رہا ہو مؤذن کی آواز، جو الفاظ وہ کہہ رہا ہو، یہ الفاظ سننے والا بھی دہرائے۔ اقامت کہنے والے کی جو باتیں سن رہا ہو، جو الفاظ سننے والا بھی اسے دہرائے، کیونکہ ندا اور اذان کا اطلاق جیسے اذان پر ہوتا ہے، ایسے ہی اقامت پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے۔ تو جیسے اذان کی آواز سنے، مؤذن جو کچھ بھی کہے اسے ویسے ہی دہرائے، سوائے حی علی الصلاح کے اور حی علی الفلاح کے۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، جس کو حی علتین کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں سننے والے کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یعنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طریقے سے اذان مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد سننے والوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ صلاۃ وہ درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ درود ابراہیمی کے نام سے ہم اور آپ مختلف الفاظ میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، جس کے مشہور الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ مسنون درود ہے جو صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے، یہ درود پڑھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اذان کے بعد کی دعا کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد حدیثیں موجود ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر خصوصیت کے ساتھ جان لینا چاہیے کہ اذان کا مؤذن کا جواب ہے یہ۔ مؤذن کو اسی طریقے سے مقیم کو یعنی اقامت کہنے والوں کو اس سے پہلے کچھ بھی کہنا مسنون نہیں بتایا گیا۔ اذان شروع کرنے سے پہلے مؤذن کو کچھ نہیں کہنا ہے، ایسے ہی اقامت سے پہلے کچھ نہیں کہنا ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے جس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھنا کیوں نہ ہو۔ درود پڑھنا اس لیے مشروع ہے، مسنون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس لیے وہ مشروع ہے، مسنون ہے۔ لیکن اذان سے پہلے نہ مؤذن کے حق میں کوئی چیز مشروع ہے اور نہ ہی سننے والوں کے حق میں کہ وہ سننے سے پہلے، اذان سے پہلے کچھ کہیں۔ اس لیے یہ جو درود کا تذکرہ چل رہا ہے، درود کی بات، یہ اذان کے جواب میں ہے۔ اذان کا جواب دینے کے بعد، اذان مکمل ہو جانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ اب درود پڑھے، خواہ مؤذن ہو یا سننے والے ہوں، اور اس کے بعد جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر سکھلایا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہا ہے، وہ دعا پڑھی جائے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان کا اور اقامت کا جواب دینے کا طریقہ بتلایا ہے۔
جہاں تک رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے سلسلے میں جو چند اذکار بتلائے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کئی ایک ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ جو اذان کی آواز سن رہا ہو، مؤذن کی آواز سن رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اذان کے کلمات دہرائے، اقامت کے کلمات دہرائے، سوائے حی علی الصلاۃ کے، جیسا کہ بات گزر چکی ہے، اور حی علی الفلاح کے، ان دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور جو روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو، بالکل ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی مؤذن جو الفاظ کہے ویسے ہی تم بھی کہو۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور بھی زیادہ وضاحت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر، اس طریقے سے پورے اذان کے تمام کلمات کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اور تم میں سے کوئی کہے اس کے جواب میں اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کلمات اور اس کے جواب میں وہی کہنے کا حکم دیا۔ بیچ میں آگے چل کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم قال، مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، قال لا حول ولا قوت الا باللہ، ثم قال حی علی الفلاح، قال لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن کہے لا حول ولا قوت حی علی الصلاۃ، تو تم میں سے کوئی بھی آدمی جواب دے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے، مؤذن کہے حی علی الفلاح، جواب میں سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے مکمل فرمایا مؤذن کہے اللہ اکبر، سننے والا کہے اللہ اکبر، مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، سننے والا کہے لا الہ الا اللہ، من قلبہ دخل الجنہ۔ خاص بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو جواب ہے مؤذن کی آواز کا جواب، اذان کا جواب، اقامت کا جواب، اللہ کے نبی نے فرمایا من قلبہ، یہ جواب اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، للہیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی زبان حرکت کرے اور شعور نہ ہو کہ کس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اذان کے کلمات اور تکبیر کے کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اسی طریقے سے نماز کے لیے بلانے کا اعلان ہے، اسی طریقے سے کامیابی کی طرف آنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بڑائی اور تحلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان ہے۔ یہ تمام چیزیں براہ راست عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں، ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، خالص ایمان کی باتیں ہیں جس کا انسان اقرار کرتا ہے۔ دعاؤں کو، اذکار کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اذان کے کلمات ہیں، اذان کے الفاظ ہیں یا ایسے ہی اقامت کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی معصور دعاؤں کا حصہ ہیں، اور ان کے سلسلے میں الگ الگ بڑی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من قلبہ، یہ دل سے ہونا چاہیے، یعنی پورے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ کہ ہم بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بقیہ تمام کلمات میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں استحضار ہونا چاہیے، دل کی گواہی ہونی چاہیے، دل آمادہ ہونا چاہیے، شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طریقے سے اذان کے کلمات میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں پورے ایمان کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ دخل الجنہ، جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ فضیلت ہے اذان کی آواز سن کر کے، مؤذن کی آواز سن کر کے جواب دینے والے کی فضیلت یہ ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ یہ پہلی بات ہے جس کا تذکرہ کیا گیا کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری جو بات بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جیسا کہ ابن خزیمہ وغیرہ کی صحیح روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مؤذن اذان جب دے رہا ہو اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اس کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو مؤذن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر، سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کہیں؟ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے اہتمام میں ہونی چاہیے کہ ہم مؤذن کی آواز سن کر کے جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، ایسے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں، ہمیں جواب میں اس حدیث کے مطابق اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ بسا اوقات یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے کہ ہم کہیں وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، جیسا کہ حضرت سعید بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مؤذن کی زبان سے اذان کے کلمات سن کر کے جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو، اس وقت کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ، ایسا کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایسے کہنے والے کی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ تو گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں سکھلایا ہے کہ مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ بعض روایتوں میں اسی سلسلے میں آیا ہوا ہے من قال حین یسمع المؤذن، جو آدمی مؤذن کو کہتے ہوئے سنے تو اس وقت وہ کہے وانا اشہد، یعنی کیا مطلب، جب دو مرتبہ شہادتین ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان دونوں گواہیوں پر آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اس کی فضیلت یہ ہے غفر لہ ذنبہ، تو اس کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ اس قدر فضیلت کے کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کتنا اونچا کلمہ ہے، کتنا اونچا کلمہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اذان کے جواب، ایسے ہی مؤذن کے جواب کے سلسلے میں چند باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور بھی بقیہ چند باتیں ہیں وہ ہم اگلے حصے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔